إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز سامعین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام اور دیگر حاضرین جمعہ، بلا شبہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حق کو متعین کر دیا ہے اور تمام لوگوں، تمام انسانوں کے حقوق کو واضحاً بیان بھی کر دیا ہے، چاہے والدین کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، میاں بیوی کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے حقوق ہوں یا دیگر اور لوگوں کے حقوق،
اسلام نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے اور تمام لوگوں کے حقوق کو بیان بھی کر دیا ہے۔ انہی میں ایک اہم طبقہ مزدوروں کا طبقہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں عموماً مظلوم اور مجبور سمجھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مزدوروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، مزدوروں کو محنت و مشقت کر کے کمانے کھانے والے لوگوں کو اپنے پاس بٹھانا تک پسند نہیں کرتے، اپنے پاس بیٹھنے کے لیے ان کو جگہ دینا یا خود مزدوروں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، حقیقت بالکل اس کے الٹا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام نے مزدوروں کو محنت و مشقت کر کے کمانے کھانے والے لوگوں کو بڑی عزت دی ہے، ان کا مقام بلند کیا ہے۔ اسلام نے مزدوروں کو بڑی اہمیت دی ہے اور مزدوروں کے حقوق کو بھی واضح طور پر بیان بھی کیا ہے۔ آج تاریخ 1 مئی ہے، عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں 1 مئی کو یوم مزدور لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور مختلف جگہوں پہ احتجاج ہوتا ہے، پروگرامز ہوتے ہیں اور مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے، ان کے ساتھ بیہیویئر برتاؤ اور سلوک کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے 1400 سال پہلے ہی مزدوروں کا حق متعین کر دیا ہے اور ان کے حقوق کو پورے کرنے کی تاکیداً ہمیں حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں اسلام میں مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین کرام، قرآن و احادیث میں مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ نرمی، عزت و احترام کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ مزدوروں، محنت و مشقت کر کے کمانے کھانے والے لوگوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی میسنجرز آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کسی نہ کسی شکل میں محنت و مزدوری کی ہے اور روزی روٹی کمائی ہیں۔ خود ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی محنت و مزدوری کی ہے، بکریاں چرائی ہیں، تجارت بھی کیے ہیں۔ اس بات کا کیا پروف ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت یا رسول اللہ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الاجارہ، حدیث نمبر 2262۔ راوی حدیث کا نیریٹر مشہور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا مگر انہوں نے بکریاں چرائی۔ یعنی جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو بکریوں کو چرانا، جانوروں کو پالنا، ان کی خدمت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔
فقال اصحابہ وانت یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ انبیاء کی بات کر رہے ہیں، پیغمبر کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی پیغمبر ہیں، تو کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط اهل مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، میں نے بھی ایک وقت تھا کہ مکہ کے لوگوں کے یہاں چند قیرات کی مزدوری پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خود پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں چند قیرات کی مزدوری پر۔ اسی طرح سے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت بھی کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہونے سے پہلے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مالدار لیڈی تھی، ان کے پاس مال و دولت تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے لوگ مال لے کر کے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال لے کر کے تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اتنی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھیجا کرتے تھے، وہ غلام آ کر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتاتے تھے۔ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دیانت داری، امانت داری دیکھ کر کے بہت پسند آتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری کو دیکھ کر کے نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں، اور پھر شادی بیاہ کی باتیں آگے بڑھتی ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت بھی کیے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے بھی محنت و مزدوری کی ہے، اور محنت و مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی تلاش کی ہے۔ تو محنت و مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کمانے کھانے والے لوگوں کی کمائی کو سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ کمائی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، رواہ البزار وصححہ الحاکم۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الکسب اطیب، اللہ کے رسول لوگ تو کئی طریقے سے، مختلف طریقے سے روزی روٹی تلاش کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین اور پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے محنت و مشقت کر کے کمانا، یہ کمائی سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ کمائی ہے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ تجارت جو دھوکہ اور فریب سے پاک ہو، دھوکہ دڑی سے پاک ہو، فراڈنگ سے پاک ہو، وہ تجارت بھی، اس تجارت سے کمائی ہوئی کمائی بھی افضل اور پاکیزہ اور بہترین ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے محنت و مشقت کر کے کماتے ہیں، ان کی کمائی کو سب سے بہترین اور پاکیزہ کمائی کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور اس میں وہ فریب نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو اس کی تجارت سے کمائی ہوئی کمائی بھی بہترین اور پاکیزہ کمائی ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، رواہ البخاری، حدیث نمبر 2072۔
راوی حدیث مقدام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص نے، کسی بھی انسان نے کھانا نہیں کھایا، بہترین کمائی نہیں کھائی، بہترین اور پاکیزہ کھانا تناول نہیں فرمایا، مگر ان لوگوں سے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے ہاتھ سے کما کر کے، محنت و مشقت کر کے کماتے ہیں، وہ سب سے بہترین اور پاکیزہ کھانا کھاتا ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی مثال اس میں پیش کی گئی ہے، ورنہ دیگر انبیاء کرام بھی محنت و مشقت کر کے کماتے کھاتے تھے۔ کیوں؟ داؤد علیہ السلام اپنے دور کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو مہارت دے رکھی تھی، وہ بہت بہترین کاریگر تھے، لوہار کا کام کیا کرتے تھے، وہ اسی سے اپنی روزی روٹی کماتے تھے اور کھاتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنی محنت و مشقت کر کے رزق کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص محنت و مشقت کرتا، اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح بتایا ہے۔ طبرانی کے اندر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معجم کے اندر حدیث روایت کی ہے، راوی حدیث کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے بیٹھے تھے، اتنے میں ایک ہٹا کٹھا نوجوان وہاں سے گزرتا ہے، پار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر یہ ہٹا کٹھا اور طاقتور نوجوان کاش اللہ کی راہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے مت کہو، ایسے مت بولو، اگر یہ نوجوان اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنے ضعیف اور کمزور ماں باپ کی روزی روٹی اور ان کی پرورش کرنے کے لیے، کمانے کے لیے نکلا ہے، روزی روٹی تلاش کرنے کے غرض سے نکلا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ یا اگر اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو حرام کمائی سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ لیکن اگر یہ شخص فخر کرنے کے لیے، دوسروں پر تکبر کرنے کے لیے اور ریاکاری کرنے کے لیے نکلا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے۔ اگر نیت درست ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آدمی کی جو عادت ہوتی ہے، اگر نیت درست ہو تو وہ عادت ہی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص روزی روٹی تلاش کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کماتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے۔ وہی اگر نیت درست ہے تو وہی اس کی کمائی، وہی عادت، وہی بزنس، وہی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ لیکن نیت درست نہیں ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، دوسروں پر فخر کرنا ہے، دوسروں کو جلانا ہے، نیت ہی درست نہیں ہے تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے اگر نیت درست ہے تو اپنے ماں باپ کو، اپنے بال بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہوتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کی روزی روٹی اور ذریعہ معاش کو عبادت بنائے، آمین۔ تو مزدوروں کی اہمیت کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اب آگے چلیے، اسلام نے مزدوروں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، ہم ان چند اہم حقوق کو، جو اہم ہیں، ان چند اہم حقوق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے مزدوروں کو، محنت و مشقت کرنے والے لوگوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے کام لیتا ہے۔ یہ زندگی کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا سارا کام خود نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ہر طرح کی مہارت اور ہنر سے نہیں نوازا ہے۔ ہر آدمی خود کسی کے یہاں کام کرتا ہے، وہ اپنے یہاں کسی سے کام کرواتا ہے، وہ اپنے یہاں کسی سے کام کرواتا ہے۔
اگر آپ باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی اور آ کر کے کام کرتا ہے، دوسرا آپ کے گھر میں پیسہ لے کر کے جاتا ہے، کما کر کے جاتا ہے، وہ کسی اور کو اپنے گھر میں کام پہ لگاتا ہے، تو وہ کسی کام کے لیے دوسرے آدمی کو لگاتا ہے، اور زندگی کا نظام اس طرح سے چلتا ہے۔ تو ہر شخص کسی نہ کسی کو کام پر لگاتا ہے، مزدور کو رکھتا ہے، اور ہر شخص کا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مالک کا مزدور سے، مزدور کا مالک سے پالا پڑتا ہے۔ تو مزدور آجر اور اجیر کے لیے، مالک کے لیے اور مزدور کے لیے اصول یہ ہے کہ جب کام پر لگائیں یا مزدور کام پر لگیں تو سب سے پہلی چیز اسلامی اصول یہ ہے کہ اس کام کو دیکھ کر کے اجرت طے کر لے، اس لیے کہ بعد میں اجیر اور آجر یعنی کام پر لگانے والے اور کام پر لگنے والوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات سے اس میں حفاظت ہے۔ آدمی اگر پہلے فکس کر لے گا تو بعد میں لڑائی جھگڑے ہونے کا بالکل بھی امکان نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی فکس نہیں کرتا ہے، بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ سامنے والا کہتا ہے ہم اتنا ہی دیں گے، مزدور کہتا ہے ہم اتنا لیں گے۔ خاص طور سے سفر کے دوران یہ ہوتا ہے، آدمی آٹو رکشہ کرتا ہے، آٹو میں چڑھتا ہے، ٹیکسی کا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی کرایہ نہیں پوچھتا ہے، سامنے والا کبھی کبھار بدمعاشی کرتا ہے، ڈرائیور زیادہ مانگ لیتا ہے، یا پھر کبھی کبھار کرایہ بڑھ جاتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے اتنے ہی میں سفر کیا ہے، آج آپ زیادہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آپس میں لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو پہلے آدمی ریٹ طے کر لے، مزدوری طے کر لے اور کام پر لگے، اور دوسرے کو کام پر لگائے، تو انشاءاللہ اس میں دونوں کے لیے فائدے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے مزدوروں کو جو حقوق دیے ہیں ان میں سب سے اہم حقوق اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مزدور کو ان کی مزدوری وقت پر ادا کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے پوری امت کو، تمام لوگوں کو بہترین تعلیم دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدوروں کے تعلق سے تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 2443، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدوروں کو ان کا حق دلاتے ہوئے، مزدوروں کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری، ان کا حق، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ کتنی بہترین تعلیم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کام کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے کام کو پورے کر لیں، یا ہمارا مہینہ جب پورا ہو جائے فوراً ہماری سیلری مل جائے، فوراً ہماری مزدوری مل جائے۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ سرکاری جاب کرنے والا ہو، پرائیویٹ جاب کرنے والا ہو، چاہے وہ مزدوری کرتا ہو، چاہے تجارت کرنے والا ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کا حق وقت پر مل جائے، وقت سے ذرہ برابر بھی تاخیر نہ ہو، لیٹ نہ ہو۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب کسی کو کام پر رکھے، مزدوری پر رکھے، تو وقت پر ان کی مزدوری ادا کر دیں۔ اگر انہوں نے کام کو پورا کر دیا ہے، کام سے فارغ ہو گیا ہے، تو بلا وجہ ٹال مٹول نہ کریں، ان کے حق کو ان کی مزدوری کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کی مزدوری دیتے وقت ذرہ برابر بھی ان پر احسان نہ جتلائیں۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو لوگوں سے کام کروا لیتے ہیں، لیکن ان کی مزدوری دینے میں بڑا ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، ان کو بار بار واپس کرتے ہیں۔ ابھی نہیں، شام میں آ جانا، شام میں نہیں، صبح میں آ جانا، ابھی بینک نہیں گیا، ابھی مارکیٹ طرف نہیں گیا، ابھی کیش نہیں ہے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے۔ ٹالتا جاتا ہے، تاخیر کرتا جاتا ہے، اور اس کو اپنے پیچھے گھماتا ہے، اور جب اس کی مزدوری اس کو دیتا بھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر احسان کر رہا ہے، وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے، ہرگز نہیں، وہ تو اپنی کمائی کی اجرت لے رہا ہے، اپنی کمائی کی محنتانہ لے رہا ہے، آپ اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان پر ظلم کرتے ہیں، کام کرا کر کے ان کی مزدوری نہیں دے دیتے ہیں، وقت سے تاخیر کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو جان لیں کہ مزدوروں کے ساتھ یہ ظلم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ہمارے یہاں خواتین بھی، مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں تو خواتین حضرات گھر کی مالکن بن جاتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے
جھاڑو دینے والے ہیں، دودھ دینے والے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کو مہینے کا پیسہ دینا ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ٹال مٹول کرتے ہیں، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، شام میں دے دیں گے۔ تو خواتین حضرات بھی دھیان دیں کہ اگر آپ کے ذمہ کسی کا حق ہے، وقت ہو جائے وقت سے پہلے یا وقت پر ان کا حق ادا کر دیں، ان کی مزدوری دے دیں، ورنہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرتا ہے، بعض لوگ تو مزدوری دیتے ہی نہیں، ان کو دھتکار کر کے، ان کو پھٹکار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ کیا انجام ہونے والا ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں سماعت فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعتى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤت اجره۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن خود لڑوں گا، میں ان کا مدعی بنوں گا اور ان کے ساتھ میں خود نپٹوں گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے رجل اعطى بي ثم غدر، پہلا آدمی وہ آدمی جو میرے نام کا عہد لیتا ہے، میرے نام لے کر کے قسم کھاتا ہے اور پھر عہد کو پورا نہیں کرتا، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں یہ کام کر دیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ کام کر دوں گا، اللہ کو گواہ بنا کر کے یا اللہ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کے نام کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اس بندے نے میرا نام لیا، میرا نام کا استعمال کیا، لیکن میرے نام کی حرمت کی پامالی کی، میرے نام کا لحاظ نہیں رکھا، اس لیے میں ایسے آدمی کا جو میرے نام کا استعمال کرتا ہے، میرے نام لے کر کے قسم کھاتا ہے، عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، قسم توڑتا ہے، میں ایسے آدمی سے قیامت کے دن خود نپٹوں گا اور ان سے لڑائی کروں گا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، دوسرا آدمی جس نے کسی آدمی کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لی۔ آدمی ہوتا ہے کسی کو کڈنیپ کر لیا، اس کو غلام بنا دیا، اس کو بیچ دیا، یا کڈنیپ کر کے ان کے گھر والوں سے 10 لاکھ 20 لاکھ کا مطالبہ کر دیا کہ آپ کا آدمی میرے قبضے میں ہے، اتنا دیں گے تب واپس کروں گا، تب آپ کو آدمی ملے گا، یا ان کو کہیں لے جا کر کے بیچ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے آدمی کو میں خود نپٹوں گا، ایسے آدمی سے میں خود لڑوں گا جو کسی آدمی کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لیتا ہے۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ، تیسری قسم کے وہ آدمی جس نے کسی مزدور کو اپنے کام پر لگایا اور اس سے پورا کام لیا اور وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ، اس کی اجرت پوری نہ دی، کام میں لگایا اس کی پوری اجرت حرام طریقے سے کھا لیا یا تو کم دیا، اس پر ظلم کیا، اس کو دھتکار کر کے بھگا دیا، تو ایسے آدمی سے میں خود نپٹوں گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے سخت وعید ہے۔ لہٰذا یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مزدور سے کام کراتا ہے، مکمل کام لینے کے بعد اس کو دھتکار کر کے بھگا دیتا ہے، اس کو پھٹکار دیتا ہے، اس کی مزدوری نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن خود ان سے نپٹے گا، ان سے لڑائی کرے گا، اور اللہ رب العالمین جن کا مدعی بن جائے، اللہ رب العالمین جن سے لڑائی کر دے، اللہ رب العالمین جن سے خود نپٹ لے، ذرا سوچیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی سے کام کرایا ہے اور ابھی تک ان کی مزدوری نہیں دی ہے، پہلی فرصت میں ان کی مزدوری دے کر کے ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تاخیر کر دی، لہٰذا ہمیں معاف کر دیں، یہ رہا آپ کی مزدوری، آپ لے لیجئے۔ اسی طرح سے میرے دوست اور میرے ساتھیوں، مزدور کے ساتھ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ مزدوری کے ساتھ نرمی، عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، مزدور کو ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، ان کی بے عزتی نہ کی جائے، ان کو گالی گلوچ نہ کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کو دھتکارا نہ جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے پاس کوئی آدمی کام کرتا ہے تو ان کو رے بے کر کے پکارتا ہے، تو تڑاکا کر کے پکارتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، ماں بہن کی گالی سے پکارتا ہے، ان کو دھتکار دیتا ہے، کبھی کبھار مار بھی دیتا ہے۔
ایک صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، راوی حدیث خود ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی فسمعت خلفی صوتا فسمعت من خلفی صوتا اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ وحر لوجہ اللہ فقال اما لو لم تفعل لفحتك النار او لمستك النار۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، کچھ غلطی ہوئی ہوگی یا کچھ معاملہ ہوا ہوگا، وہ مار رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں، پیچھے سے آواز دے کر کے پکارتے ہیں اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، یاد رکھو، للہ اقدر علیک منک علیہ، کہ جتنا تم اس غلام پر اختیار رکھتے ہو، جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ تم پر اختیار رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں بڑا تم پر ہے۔ صحابی ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ فالتفت فاذا هو رسول اللہ، خود بیان فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ وحر لوجہ اللہ، فوراً اس غلام کو وہیں پر وہ معاف کرتے ہیں اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما لو لم تفعل لفحتك النار او لمستك النار، اگر تم نے یہ نہیں کیا ہوتا، اس کو آزاد نہیں کیا ہوتا، معاف نہیں کیا ہوتا، تو تمہیں جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ لیتی، جہنم کی آگ تمہیں چھوتی۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اسی طرح سے مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے کئی ساری حدیثیں ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عملی طریقہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے خادموں کے ساتھ کس قدر برتاؤ ہوا کرتا تھا، حسن سلوک کیسا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن 10 سال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ مجھے مارنے، ڈانٹنے، دھمکانے کی تو دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہا۔ ولا اللہ ولا لما صنعت، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، ولا اللہ صنعت، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا تو کیوں کیا، یعنی یہ کیوں کیا اور یہ نہیں کیا تو آخر کیوں نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی نہیں کہا۔ بہرحال مزدوروں کے تعلق سے، ہمارے انڈر جو کام کرتے ہیں ان کے تعلق سے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو ماریں اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ جس مزدوری پر، جس قیمت پر، جس اجرت پر آپ کے پاس وہ کام کر رہا ہے، جیسے ہی وہ کام اپنا پورا کر لے تو پورا اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ بلکہ اسلام ہمیں یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری سے زیادہ کبھی کبھار پیسے دے دیا کریں، ان کو اپنی طرف سے کھانا کھلا دیا کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں کام کر رہا ہے تو اس کو مزدوری دیتے ہیں، کھانا کیوں دیں گے، پانی کیوں دیں گے، شربت کیوں پلائیں گے، نہیں۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری کا پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ کبھی کھانا بھی کھلا دیں، کبھی ایکسٹرا دے دیں، کبھی پانی پلا دیں، کبھی کچھ اور دے دیں، بلکہ آپ جس طرح سے کھاتے ہیں اس طرح اس کو کھلائیں، آپ جس طرح سے پہنتے ہیں اس طرح اس کو پہنائیں، اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ دیں کہ اس کو کہہ دیں کہ 1 کوئنٹل کا سامان ہے آپ کو اٹھانا پڑے گا، ہرگز نہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ مزدور کو اس کی طاقت کے مطابق ہی کام دیا جائے، اور اگر کبھی کبھار اس کو بھاری کام دے دیں تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ خود ان کا تعاون کریں، ان کو ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کام میں تھوڑا ہاتھ بٹا دیں اور خود مل کر کے ان کے کام میں تھوڑی آسانی کر دیں۔ ایسا نہیں کہ بھاری کام کر دیے آپ اب وہ جیسے کریں نہ کر پائیں یا نہ کر پائیں، کرنا ہی کرنا ہے۔
ہرگز نہیں، اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اسی طرح سے دوسری طرف سے ایک شکایت ہوتی ہے کہ ایماندار مزدور نہیں ملتے ہیں، کام چور لوگ ملتے ہیں۔ اگر جس کو مزدوری پر رکھتے ہیں کام چوری کرتا ہے، ایمانداری سے کام نہیں کرتا ہے، تو مزدوروں کے تعلق سے بھی ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو کام پر رکھا ہے، کسی کو مزدوری پر لگایا ہے، اور اگر وہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، وقت کو پاس کرتا ہے، دیانتداری سے کام کرنے کے بجائے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے بجائے وہ ٹائم کو پاس کرتا ہے اور کام کو جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس طرح سے دھوکہ کر کے پیسہ لینا درست اور جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص کام پر لگا ہے اسے چاہیے کہ مالک کا کام ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ کریں، اور جتنا کام ہونا چاہیے اتنا کریں، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں مزدوروں کو مظلوم اور مجبور سمجھا جاتا ہے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو مزدوروں کے ساتھ، محنت و مشقت کر کے کمانے کھانے والوں کے ساتھ بہترین سلوک، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، ان کے حقوق کو وقت پر ادا کرنے والا بنا۔ بار الہ ہم میں سے جو مسلمان دین سے دور ہیں تو ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں، روزی روٹی کو لے کر کے، شادی بیاہ کو لے کر کے، اور دیگر معاملے کو لے کر کے جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں، بار الہ تمام مسلمانوں کے ساتھ تو آسانی کا معاملہ فرما، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کی، ایمان کی حالت پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔